السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی لیسن شروع کرتے ہیں اپنا۔ ہماری صورت مائدہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور آج ہمارا لیسن ہے آیت نمبر 7 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو چلیں لکھنا سٹارٹ کریں، اپنا قرآن پاک کھولیں اور پہلے لفظی ترجمہ لکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ جی لکھیں آیت نمبر 7 سورۃ مائدہ۔ وا اور اذکروا یاد کرو، نعمت اللہ اللہ کی، نعمت اللہ اللہ کی نعمت، علیکم اللہ پر، کم تم پر یا خود پر، وا اور میثاقکم میثاقہ، وا اور میثاق عہد، ہو اس کا اور اس کا عہد، الذی وہ جو، وثقکم وثق باندھا، کم تم نے، وہ جو تم نے باندھا، بہی اس سے، یعنی جو عہد تم نے اللہ سے کیا ہے اس کو یاد کرو۔ اذ جب، قل کہا تم نے، جب تم نے کہا، سمعنا سنا، نا ہم نے، سنا ہم نے، وا اور اطعنا مانا اطاعت کی، نا ہم نے، سنا ہم نے اور اطاعت کی ہم نے، واتقوا اللہ، وا اور اتقوا ڈرو، اللہ سے، ڈرو اللہ سے یا اللہ کا تقوی اختیار کرو، انا یقیناً، اللہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو یا دلوں کی باتوں کو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والوں یا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کونوا ہو جاؤ، قوامین کھڑے ہونے والے، ہو جاؤ کھڑے ہونے والے، للہ لام زیر لی کے لیے، اللہ کے لیے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، شہداء گواہ یا گواہی، بالقسط ساتھ، قسط انصاف کے ساتھ، وا اور لا نہیں، یجرمن ابھارے، کم تمہیں اور نہ ابھارے تمہیں، شنآن دشمنی، قوم کسی قوم کی، علی پر، اللہ کے نہ، اللہ کے نہ، یہ اللہ ہے، اللہ ہوتا تو پھر مگر یا سوائے ہوتا، صرف زبر زیر سے اتنا فرق پڑ جاتا ہے، اللہ
کہ نہ تعدلو تم انصاف کرو یا تم عدل کرو، یعنی کسی قوم کی دشمنی جو ہے وہ تمہیں اس چیز پر نہ ابھارے کہ تم انصاف یا عدل نہ کرو۔ اعدلو انصاف کرو، حکم آیا کہ انصاف کرو۔ ہوا یہ، یعنی یہ جو انصاف کرنا ہے یہ اقربو زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، واتقوا اللہ اور اتقو ڈرو اللہ سے، اور اللہ سے ڈرو، انا یقیناً اللہ خبیر باخبر ہے، بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ وعد اللہ وعدہ کیا، اللہ نے کس سے وعدہ کیا؟ الذین آمنوا، الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، اور عملوا انہوں نے عمل کیے، الصالحات صالح یا اچھے یا نیک، یعنی اللہ جو ہیں اللہ کیا وعدہ کر رہے ہیں، کن سے وعدہ کر رہے ہیں؟ ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ پھر کس چیز کا وعدہ کر رہے ہیں اللہ؟ لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، مغفرت ہے، مغفرت کا میں نے آپ کو بتایا تھا نا، مغفر سے نکلا ہوا ہے، اور یہ ایک کہتے ہیں یہ جو ہم جنگ کے دوران وہ جو اوپر ٹوپی پہنتے ہیں، لوہے کی ایک ٹوپی سی ہوتی ہے آج کل کے زمانے میں، اور پہلے ایک خود ہوتا تھا سر کے اوپر، تو وہ سر کو ڈھانپ لیتا تھا تاکہ سر پہ کوئی چوٹ نہ لگے۔ تو جس طرح وہ سر کو ڈھانپ لیتا تھا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپ لیتے ہیں ہمارے۔ تو یہ مغفرت کا مفہوم بنتا ہے کہ اللہ نے ان سے وعدہ کیا مغفرت کا، اور کس کا کیا؟ اور اجر کا، عظیم بڑے اجر کا۔ والذین اور الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا، اور کیا کیا؟ وکذبوا اور جھٹلایا، بآیاتنا بآیاتی آیتیں، اور نہ ہماری آیتوں کو۔ اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب الجحیم جہنم والے۔ چلیں جی یہیں تک ہم کرتے ہیں آج، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، اور تقریباً 4 آیتیں ہو گئی ہیں، لیکن زیادہ لمبی نہیں ہیں، اس لیے آپ گھبرائیں نہیں۔ اچھا اب اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھ لیں، کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَّقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ کے اس احسان یا اس نعمت کو یاد کرو کہ جو اس نے تم پر کی، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا جب تم نے کہا تھا سمعنا وأطعنا، یعنی ہم نے سن لیا اور ہم نے قبول کیا۔ تو یہاں پر 2 باتیں آ رہی ہیں، ایک تو پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس احسان کو یاد کرو
جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے تم پر کیا۔ تو یہ احسان کیا ہے؟ یہاں پر مفسرین یہی بتاتے ہیں کہ جب اسلام آیا مکہ میں تو قبائلی نظام تھا مکہ میں اور مدینہ میں بھی، تو وہاں پر قبائل جو تھے وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، اور ان کی لڑائیاں جو تھیں وہ پھر نسلوں میں چلتی تھی، اور کتنے ہی لوگ قتل ہو جاتے تھے اور مشکل حالات پیدا ہو جاتے تھے، ان کے بیچ میں نفرتیں تھیں، عداوتیں تھیں۔ تو جب اسلام آیا اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو پھر کیا ہوا کہ وہ جو ان کی دشمنیاں تھیں وہ ختم ہو گئیں اور وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت تھی، وہ احسان تھا جو اللہ نے ان پر کیا، اور ایک دشمنی کے ماحول کو دوستی میں اور محبت میں بدل ڈالا۔ یعنی تم لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، اسلام نے آ کر تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، تمہارے لیے ایک دوسرے کے دل میں خیر خواہی اور محبت ڈال دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان اور اس کی تم پر نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ کیا بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پختہ عہد کو بھی یاد رکھو جو اس نے تم سے لیا، جبکہ تم نے کیا کہا، سمعنا و اطعنا، یعنی اللہ نے ایک عہد لیا اور اس عہد پر تم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ بات سن لی اور ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو یہ اب عہد جو تھا یہ کیا تھا؟ تو یہ جو عہد تھا یہ ادھر اسکالرس کے مطابق اشارہ کس طرف ہے؟ اس پکے یا پختہ عہد کی طرف ہے جو عقبہ کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، جو لوگ آئے تھے مدینہ سے۔ 2 دفعہ ہوا یہ عہد، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ عہد تھا اس کی جو مین شرط تھی وہ یہ تھی کہ ہر حال میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت عقبہ کے بعد جب بھی کسی سے بیعت لی تھی تو اسی عہد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی۔ یہ جو اس بیعت کی جو سب سے اہم شرط تھی جس کی طرف قرآن کریم نے توجہ دلائی ہے، وہ عبادہ بن صامت کی زبانی اس طرح سے تھی، جو کہ بیعت عقبہ اولیٰ اور ثانیہ دونوں میں شریک تھے۔ یہ جو صحابی تھے یہ ان دونوں میں بیعتوں میں شریک تھے، اور ان کی اس ہدایت کو بخاری اور مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے۔ تو کیا ہے وہ کہ عبادہ بن صامت فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ آپ ہمیں جو حکم بھی دیں گے ہم مانیں گے، چاہے آسانی ہو یا تنگی ہو، خواہ وہ ہمیں اچھی لگے یا ناگوار محسوس ہو، خواہ آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دیں، اور جس کو بھی آپ امیر مقرر فرمائیں گے ہم اس کا حکم مانیں گے اور اس پر بحث نہیں کریں گے، اور ہر صورت میں حق بات ہی کہیں گے، اور اس معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ تو یہ جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث رقم ہے، اور یہ الفاظ جو ہیں یہ اس بیعت کے بھی ہیں کہ جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس آیت کے اندر۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ دلوں کی باتوں کو بھی خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو دلوں میں بھی جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں یا جو سوچ ہوتی ہے، جب بھی ہمارے دل میں بات ہوتی ہے، اللہ اس سے بھی واقف ہے، اللہ سے تو کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ڈرنے سے مراد مطلب اللہ تعالیٰ سے وارنڈ رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واچ کر رہے ہیں، تو ہمیں ہر ایسی چیز سے بچنا ہے جس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو آگے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اب کیا فرمایا کہ
اے ایمان والوں سے یہ خطاب ہے، اللہ کی خاطر قائم رہنے والے اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بنو، اور کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مشتعل نہ کر دے کہ تم عدل کو چھوڑ دو۔ عدل کیا کرو، یہی بات تقوی کے قریب تر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ جو کچھ بھی تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے باخبر ہے۔ تو یہاں پر جو بات جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گواہی کے بارے میں کہ انصاف پر قائم رہو گواہی دینے میں۔ یہاں پر یہ بھی اصل میں اس چونکہ معاشرے میں قبائلی نظام تھا، دشمنیاں بھی تھیں، دوستیاں بھی تھیں قبیلوں میں، تو اس بیسس پر جب کچھ مقدمے آتے تھے یا کوئی ایسی بات ہوتی تھی جہاں گواہی دینی پڑتی تھی، تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر دشمنیاں ہوتی تھی تب بھی وہاں پر لوگ گواہی دینے میں انصاف نہیں کرتے تھے، اور جہاں پر بہت اچھے تعلقات ہوتے تھے وہاں پر بھی وہ انصاف نہیں کرتے تھے۔ تو اسی لیے اس بات پر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے یہاں پر کہ تم لوگ جو ہو، جب بھی کوئی ایسی بات ہو کسی شخص یا کسی قوم کی جو دشمنی ہے، وہ تمہاری گواہی پر یا تمہارے عدل و انصاف پر اثر انداز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اور یہ چیز آج کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو گواہی دینے والا، تو اس میں ہمیں انصاف کرنا چاہیے اور ہمیشہ صحیح گواہی دینی چاہیے، نہ ہی سچ کو چھپانا چاہیے، اور جو حق ہے وہ بات کہنی چاہیے۔ یہاں پر اس چیز کا پھر حکم دیا جا رہا ہے، اے دلو عدل کرو۔ تو یہ ہر معاملے میں ہے۔ جو اسکالرز تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ اس میں جو گواہی، جیسے اب یہ ڈاکٹرز آج کل کے اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو امتحانوں میں جو لوگ نمبر لگوا لیتے ہیں یا پھر نوکریاں لیتے ہیں بغیر صلاحیت کے، کہ صلاحیت نہیں ہے لیکن سفارش پر گواہی ہوتی ہے نا، ایک طرح کی نوکری مل جاتی ہے۔ پھر یہ جو ہوتی ہے ووٹ ڈالنا، غلط لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، پیسے لے کے ڈال دیے، تو یہ سب بھی ایک طرح کی شہادتیں اور گواہیاں ہی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ انصاف کرو۔ پھر یہ کہ اپنے گھروں میں بھی ہمیں عدل کرنا چاہیے، اپنے گھروں کے معاملات میں جہاں پر ہمارے ہاتھ میں ہو انصاف اور عدل کرنا، تو چھوٹے پیمانے سے لے کر تو بڑے پیمانے تک انصاف اور عدل کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہے ہوا اقرب للتقوی، کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر تم اس متقی بننا چاہتے ہو تو متقی کے بننے کے زیادہ یہ قریب تر یہ بات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ تمام اعمال سے باخبر ہیں۔ اچھا، پھر آگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے دو باتیں ہیں، بخشش بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ تو بڑی پیاری آیت ہے، حوصلہ افزا، کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اور پھر ایمان لانے کے بعد ان کی کوشش ہوتی ہے، ان کی ساری بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے عمل کی طرف، کہ کس طریقے سے ہم اپنے ایمان کو مزید بڑھائیں، اپنے آپ کو مزید، اپنے گریڈز کو اللہ کی نظر میں اوپر لے کے آئیں، اپنے درجوں کو بلند کریں۔ تو ظاہر ہے ایمان کو عمل ہی بڑھاتا ہے۔ ایمان اگر ہے اور عمل نہیں ہے تو پھر تو کوئی کچھ نہیں ملے گا نا فائدہ۔ پھر تو وہی بات ہے، آپ نے ایڈمیشن لیا ہے کلاس 1 میں اور آپ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جب آپ عمل ہی نہیں کر رہے، کچھ کر ہی نہیں رہے، تو آپ تو پھر بڑھیں گے کیسے آگے؟ تو ایمان اور عمل کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو اللہ تعالیٰ نے اجر بتائے، ایک تو ان کے لیے بخشش ہے، اللہ ان کو معاف فرماتے ہیں، اور پھر ان کو بہت بڑا اجر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کم اعمال پر بھی اجر جو ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیکی پر کتنے گنا زیادہ اخلاص کے مطابق اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے اجر کو ان کے اخلاص کے مطابق
اور بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ جہاں جنت کی بات آئی وہاں جہنم کی بھی ساتھ تقابل آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر نیک لوگوں کی بات آئی تو آگے ساتھ ہی آ گیا کہ جو لوگ ایمان وہ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی پہلے تو ایمان والوں کی بات تھی نا، لیکن ایسے لوگ کہ جو ایمان نہیں لائے اور انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، نہ مانا، ان کو جھٹلا دیا، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کے لیے پھر جہنم ہے، وہ اصحاب الجحیم ہیں، ان کو پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جہاں پر اجر ہے وہاں پر پھر سزا بھی ہے۔ اگر نیک کام کرو گے تو جہاں اجر ملے گا، تو پھر یہ کہ اگر نیک کام نہیں کرو گے، کفر کرو گے، تو پھر سزا بھی ملے گی۔ تو تقابل آ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کریں، عمل کرنے والوں میں شامل کر لیں، ہمارے ایمان کو اور زیادہ بڑھائیں اور قرآن کے ساتھ ہمیں جوڑے رکھیں اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔